أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر رہے تھے آپس میں تعارف کی غرض سے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہدایت کی راہ اختیار نہیں کی۔ یہ سورہ یونس کی 45 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے بھی منکرین آخرت اور منکرین قرآن کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتائے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور سب وہاں پر جمع کیے جائیں گے تو ان کو وہاں پر جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ دنیا میں انہوں نے جو کچھ کارگزاریاں کی تھی، جو کچھ محنتیں اور کوششیں کی تھی، وہ کتنا تھوڑا عرصہ تھا۔ اس وقت تو اس کو ایسا سمجھ رہے تھے جیسا کہ سب کچھ یہی ہے، جیسا دنیا میں عام طور پر لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کرو، مزے اڑا لو، اس کے بعد کوئی دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اس کے بعد تو اصل زندگی ملنے والی ہے، لیکن اصل زندگی کا تصور لوگوں کی نظروں سے اوچھل ہو گیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر مرے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم جو ٹھہرے تھے وہ بس ایسا ایک گھڑی بھر کے لیے آپس میں تعارف کی غرض سے کھڑے رہتے۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا فرمایا سورہ والنازعات 20ویں پارے میں۔ یعنی کتنا ٹھہرے؟ جب پوچھا جائے گا تو کہیں گے کہ صبح کی ایک ساتھ یا شام کی ایک ساتھ ایک گھڑی، بس اتنا ہی۔ یعنی وہاں پر جا کر معلوم ہوگا کہ اتنا تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے، لیکن دنیا کے لیے ہم کیسے مر مٹ رہے تھے اور آخرت کے لیے ہم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی اصل زندگی ہے، جبکہ اصل زندگی تو یہاں کی ہے، لیکن وہاں کی زندگی بہت ہی تھوڑی تھی۔ یعنی اس وقت تو انہیں دنیا کی زندگی طویل معلوم ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اخروی زندگی کا آغاز ہوگا تو انہیں محسوس ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی گھڑی بھر کی زندگی تھی، اور لوگوں سے جو سماجی تعلقات رہے وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں بلکہ محض تعارف کی حد تک رہے۔ رشتہ داریاں، یہ رشتے ناطے، یہ دوستیاں، یہ تعلقات، یہ معاملات، یہ سب بالکل چند گھڑیوں کے لیے رہے، ایسا سمجھ میں آئے گا وہاں پر جانے کے بعد۔ اور مختلف حالات ہوں گے وہاں پر۔ کبھی کوئی جو ہے پہچانے گا اپنے لوگوں کو، کبھی اپنے لوگوں سے جو ہے بھاگے گا۔ یعنی فرمایا کہ پہچانے کا بھی نہیں ہے، ایسا موقع آئے گا محشر میں کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ آج محبت کر رہے ہیں کتنا، ان کے لیے سب کچھ کرنے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دن بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ یعنی اولاد سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ اس وقت کا یہ عالم ہوگا کہ محشر میں ایک ایسی حالت بھی آئے گی کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ یہ رشتے ناطے، یہ حسب نسب جو آج فخر کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر نہیں رہیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ لوگ یہاں پر جو ہے دوسروں کو جو گمراہ کیے تھے وہاں پر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، گمراہی کا الزام دھریں گے، کبھی جھوٹ کہیں گے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین کہیں گے کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن اس وقت ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تم نہیں بول سکتے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ تمہارے ہاتھ اور پیر آج تمہاری گواہی دیں گے تمہارے کاموں کی۔ تو یہ مختلف حالات محشر میں پیش آئیں گے، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی زندگی تھی، اس کے لیے ہم مر مٹنے کی کوشش کر رہے تھے، بس اتنا جتنا کہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے، بس ایک صبح کی شام، یہ ایک شام کی جو ہے شام، ساتھ کا جو ہے وقت جو ہوتا ہے ایک گھڑی، بس اتنی ہی گھڑی ہم ٹھہرے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔
بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ اس وقت ان کو افسوس ہوگا اور پتہ چلے گا کہ وہ تو گھاٹے میں رہے، یعنی انہوں نے اس کو سب کچھ سمجھا تھا، جبکہ سب کچھ تو یہی ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا بلقاء اللہ، اللہ سے ملنے کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، اس پر یقین نہیں کیا تھا، اس پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ اسی صورت میں آیا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں اپنی دنیاوی زندگی پر، یعنی دنیا میں جو کچھ ان کو دیا گیا ہے یہاں برتنے کے لیے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اور اس پر اتنے غافل ہو گئے ہیں، مست ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیے ہیں، اور وہ وقت کو بھلا دیے ہیں کہ ایک دن ان کو اپنے رب کے پاس جا کر کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ حساب و کتاب، جزا و سزا کو نہیں مانا انہوں نے، بس اس کو مذاق سمجھا اور اللہ سے ملنے کا انکار کیا، تو وہ ہدایت سے دور کر دیے گئے۔ وما کانوا مہتدین، ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے، راہ یاب وہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہم نے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا ہے اس کا کوئی جز ہم تمہیں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہارا وقت پورا کر دیں، بہرحال ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کفار و مشرکین جو کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو عذاب کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں ان کو وہ عذاب کا جو وعدہ کیا گیا ہے ان سے، ان کی نافرمانیوں کی بنا پر، تو دکھا دیں، جس سے امید ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں، اس کے بعد ان کے اوپر کوئی ایسے حالات آئیں، یا نہیں تو کم از کم یہ تو ہونا ہی ہے کہ وہ مر کر کہاں جائیں گے، ہمارے پاس ہی تو آنا ہے۔ اور نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، سب کا مرجع ہمارے پاس ہی، سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہ تو ایک مہلت اور وقت ہماری مشیت کے مطابق ہم لوگوں کو دیے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارو، جو چاہے کر لو، اختیارات کے ساتھ بھیجا گیا ہے ان کو، لیکن جو ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں بھی وہ پکڑا جا سکتا ہے، ورنہ آخرت میں تو حساب کتاب ہے ہی۔ نافرمانوں کے لیے ہم نے قیامت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے، اور فرما برداروں کو ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اس کا صلہ اور اس کا انعام ملا جائے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں ان کفار اور مشرکین سے، اگر وہ اس پر ہر دھرمی کے ساتھ جو ہے، یعنی وہ اپنے کفر و شرک پر قائم رہیں گے اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کیا، ان کی تکذیب کی وجہ سے بالکل ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چھوٹ گئے ہیں، اگر ابھی عذاب نہیں آ رہا ہے تو عذاب کا آنے کا ایک وقت ہم نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ دعوت پہنچانے کا تھا، اور یہ دعوت کیا تھی اس کو وضاحت کے ساتھ اس صورت میں پیش کیا گیا۔ اس میں نہ اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اسلام کے اجتماعی نظام کو قائم کر دکھانے پر مامور ہیں، اور نہ اصل دعوت کے ساتھ غلبہ دین کے پہلوؤں کی نمایاں کیا گیا تھا، یعنی سب سے پہلے جو کام شروع ہوا تھا وہ تو دعوت کا، تبلیغ کا کام، لوگوں کو سمجھانے کا کام شروع ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ غلبہ پائے گا دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون فرمایا گیا۔ مختلف مقامات پر سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ہم جو بھیجے ہیں رسول کو تو غلبہ عطا کریں گے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر بھیجے ہیں اور دین حق کے ساتھ بھیجے ہیں تاکہ وہ غالب ہو جائے دنیا کے سارے ادیان پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں، یعنی بعد کی صورتوں میں یہ بات آئی، لیکن شروع میں جب جو ہے تبلیغ کا کام ہو رہا تھا تو صرف آپ کو دعوت پہنچانے کا جو ہے ذمہ داری آپ کو عطا کی گئی تھی، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کافروں کے انجام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کم از کم سورہ یونس کی نزول تک کی اپنا یہ منصوبہ اس نبی کے ہاتھوں اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا جو تھا وہ ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ سورہ صف میں یہ بات آئی، اور سورہ توبہ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ ہم ادیان پر سارے اسلام کو غالب کریں گے، یہ دین حق ہے، وہ جو رسول کو دے کر بھیجا گیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب رسول اس کے پاس آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ہم حجت پوری کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رسول کو بھیجنے سے پہلے ہی عذاب آ جائے، بلکہ رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، اور ہر امت میں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ کوئی ایسی بڑا شہر نہیں گزرا جہاں پر ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے جو ہے متنبع کرنے والا ضرور بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی دستور اور یہی قانون رہا ہے کہ لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ضد کو جو ہے ان کی اصلاح کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان کو سمجھایا گیا، اور پھر ان کو موقع دیا گیا اپنی اصلاح کرنے کا، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ بات کو نہیں مانے تو پھر رسول کا کام پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت ان کے لیے مقرر کیا تھا وہ وقت ختم ہوتے ہی جو لوگ رسول کی بات کو نہیں مانے، انکار کرے ہیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو رسول کے ساتھی تھے ان کو بچا لیا گیا۔ یہ طریقہ کار شروع سے رہا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر امت کو ان کے رسول کے ساتھ اٹھائیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر امت کو ان کے پاس جو رسول بھیجے گئے تھے اس رسول کے ساتھ اٹھائیں گے، اور رسول گواہ ہوں گے، اور پھر ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور پھر بطور گواہ کے فرشتوں کو بھی ساتھ بھیجا جائے گا۔ فرشتے ان کے اعمال نامے لا کر جو ہے دکھائیں گے سامنے، اور رسول بھی گواہ ہوں گے ان کے، اور پھر سب کا جو ہے حساب و کتاب ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان رکھا ہے۔ تو یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتا رہا، رسولوں کو بھیجنے کا، لوگوں کی جو ہے اصلاح کرنے کے سلسلے میں برابر جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کی حیثیت سے اقوام عالم کی طرف بھیجا گیا، اور پھر قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والی نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں بچی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے لوگ مسلسل کھڑا کرتے رہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو پورا کرتے رہیں گے، اور لوگوں کے سامنے حق بات کو پیش کرتے رہیں گے، ہادی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین رہیں گے، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور آپ کے پیغام کو آگے بڑھانا ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر یہ بات جو ہے ڈال دی گئی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایسے کام مت کرو تو وہ لوگ جو ہے اس کے جواب میں یہ کہتے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، اور ان سے یہ بھی کہا جاتا کہ تم اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ پوچھتے کہ اچھا تم اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کب آئے گا، یعنی عذاب کو مانگتے اور مذاق کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگلی آیت میں جو ہے اسی کا تذکرہ ہے، بالکل واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے کہ عذاب کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، اور مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، اور نہ مجھے اس بات کے بارے میں کوئی اطلاع ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔